بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق پوری جناب میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا ہدایت الناب کا چوتھا سبق ہے۔ پیچھے ہم نے مقدمہ پڑھ لیا تھا۔ آج جو مقدمے میں چند فصلیں ہیں اس میں سے ایک پہلی جو فصل ہے وہ پڑھیں گے۔ چلیں سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، یہاں وکفیت ترکیب بعضها مع بعض، یہاں تک ایک سارا جملہ ہے۔ پہلے ہمارا وہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم وجوہ اعراب بیان کریں گے کہ اوپر اعراب آ رہا ہے، زبر زیر پیش آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ نحو جو ہوتی ہے نا، نحو ہم ساتھ میں نحو کا جو اجرا کرتے ہیں، آخر حرف یہ جو فصل ہے اس پر جو پیش آ رہا ہے، نحو یہی ہوتی ہے کہ اس پر کیوں آ رہا ہے، زبر کیوں نہیں ہے، زیر کیوں نہیں، فصل پڑھ رہے ہیں، تو یہ نحو سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور جو صرف ہوتی ہے وہ پورا صیغہ ہوتا ہے، جس طرح یعرف ہے تو یہ کون سا صیغہ ہوگا۔ فصل پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ خبر ہے، حاضر مبتدا کی، حاضر مبتدا محذوف ہے، اور یہ ہم کیوں اس کو خبر بنا رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ اکثر حاضر مبتدا محذوف کی خبر بنتے ہیں، خبر بنتے ہیں مبتدا محذوف، تو یہ خبر ہوگی فصل۔ اور خبر بھی مرفوعات میں سے ہے، اس پر لیے اس پر پیش آ رہا ہے، کوئی معنی تنوین بھی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں النحو، النحو بھی یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے، تو نکرہ معرفہ، پہلے معرفہ آیا اور اس کے بعد نکرہ ہے، تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور نکرہ کو خبر بناتے ہیں، آگے والے پورا جملے کو۔ تو النحو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا جا رہا ہے۔ علم یہ نکرہ ہے اور علم بھی مصدر بھی ہے علم، تو آگے جو جار مجرور ہے، ویسے تو یہ پیچھے خبر بنے گے، آگے جار مجرور جو ہے اپنے متعلق، یہ متعلق سے مل کر پھر خبر بنے گا۔ یہ جو جار آ رہی ہے باصول، یہ جار مجرور مل کر اور آگے والی یہ مل کر اس کی صفت متعلق ہوں گے علم ہونے کے۔ علم مصدر ہے، مصدر کے متعلق ہو سکتا ہے، فعل یا شبہ فعل کے متعلق جار مجرور کو کر سکتے ہیں۔ اگر جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو تو پھر ہم ظرف مستقر بناتے ہیں، ورنہ ظرف لازم بناتے ہیں۔ تو یہ اصول یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو نکرہ موصوف ہوتا ہے اور بعد والا جملہ صفت ہوتا ہے۔ تو اصول یہ با کی وجہ سے مجرور پڑھا جا رہا ہے، معنی تنوین بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو تنوین بھی دے رہے ہیں۔ تو یعرف یہ پورا آگے جملہ ہے، اسی کے صفت بنے گا، لیکن یعرف فعل کون سا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع اور مجہول کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر، فعل مضارع مثبت مجہول ثلاثی مجرد، صحیح اسباب عرف یعرف ضرب یضرب سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیہا جار مجرور مل کر یہ اسی کے متعلق ہوں گے۔ اور احوالو یہ اس پر، احوالو پر جو پیش پڑھ رہے ہیں یہ نائب الفاعل بنے گا یعرفو کا۔ احوالو یہ نکرہ ہے اور آخر میں معرفہ آ رہا ہے، یہ بھی نکرہ ہے، کہتا ہے کہ آخر میں معرفہ، پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں گے وہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو احوالو پر جو پیش آ رہا ہے وہ نائب الفاعل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اواخری پڑھیں گے، احوالو اواخری، یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، ایک حرف جر کا مدخول اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اواخری اس پر جو پڑھیں گے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے پڑھیں گے۔ اور کلیمی یہ پھر اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، کلیمی یہ بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، پھر یہ دونوں یعنی مضاف الیہ مل کر اس مضاف کو مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ اور کلم الثلاثی اواخر کلم الثلاثی، اس پر جو ہم زیر پڑھ رہے ہیں یہ صفت بن رہی ہے کلم کی۔ موصول صفت کا اعراب بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، تو یہ موصول صفت مل کر پھر اسی کے مضاف الیہ ہو جائیں گے اور وہ پیچھے ہو جائے گا۔ یہ پوری اعراب جو اعراب پتہ چل جائے تو گویا کی ترکیب پوری ہو چکی ہے۔ من یہ حرف جار ہے، تو حیثو حرف جار کا مدخول آپ کہیں گے کہ مجرور ہوتا ہے، اس پر زیر آتی ہے، تو یہاں حیثو پڑھا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ اسماء ظروف میں سے ہے، اور جو اسماء ظروف ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، مبنی جو ہوتا ہے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ تو من حیث الاعرابی
اب اعرابی پڑھ رہے ہیں، اس اعرابی اس پر زیر آنے کی وجہ یہ ہے کہ حیثو مضاف ہوتا ہے، خود مضاف ہوتا ہے اور آگے والا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے مجرورات میں سے۔ والبنائی، اب یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف اعراب بھی ایک طرح کا آتا ہے، تو اس لیے ہم بنائی پڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک ہماری بات ہو چکی ہے، آگے دیکھیں وکفیت، اب اس پر پیش پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اس کا تب ہو رہا ہے احوالو پر، یہاں سے یہاں تک یہ جملہ معطوف علیہ ہوگا، اور من حیث الاعراب والبناء یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف الحال بنے گا، یعرف ہوگا، اور یہ معطوف علیہ ہے، اور یہ یہاں سے آگے یہ معطوف بن جائے گا۔ کیفیت، یہ اس پر جو پیش آنے کی وجہ ہے یہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ یہ ہے، معطوف علیہ فاعل بن رہا، نائب الفاعل بن رہا تھا، تو معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب بھی ایک طرح کا آتا ہے۔ کیفیت خود یہ مضاف ہو جائے گا، کیونکہ آخر میں معرفہ ہے، ضمیر آ رہی ہے، تو یہ سارے مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ کیفیت مضاف ہے، ترکیب مصدر مضاف ہے، پیچھے لے کے لیے تو مضاف الیہ بن جائے گا، لیکن آگے کے لیے مضاف ہے۔ اور بعدو بعدیہا، کیفیت ترکیبی بعدیہا مع بعدن، تو بعدی مضاف ہا سے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس مضاف کا مضاف الیہ ہو جائے گا۔ یہ لفظی طور پر بعدیہا ہے، اور محلی طور پر یہ مفعول بہ بن رہا ہے ترکیب مصدر کا، ترکیب مصدر یہ متعدی ہے تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، مع مضاف ہے اور بعدن مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی بن جائیں گے اس مصدر کا، یہ مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اس مفعول فی سے مل کر یہ اس مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس پر اس کا عطف ہو جائے گا، یعنی معطوف ہو جائیں گے، معطوف۔ تو اس ترکیبی پر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، بعدی پر جو پڑھ رہے ہیں یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور ما جو ہوتا ہے یہ بھی ظاہر ہے یہ مضاف ہوتا ہے اور آگے والا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو مضاف الیہ کا اعراب بھی مجرور آتا ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک ہمارا ایک جملے کی جو وجوہ اعراب تھے وہ ہم نے بیان کر دیے۔ آگے عبارت دیکھیں، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العربي۔ اب یہاں تک ایک اور جملہ ہے، جملے کے شروع میں جو واو آتی ہے وہ عطف بھی کہہ سکتے ہیں، اگر پیچھے عطف کہیں استنافیہ کہہ سکتے ہیں، استنافیہ بھی کہتے ہیں۔ تو والغرض پر جو پیش آ رہا ہے ہم اس پر پیش پڑھ رہے ہیں، اس پیش پڑھنے کی کیا وجہ ہے کہ والغرض یہ معرفہ ہے، تو اس آگے جو نکرہ آ رہا ہے یہ والا صیانت الذہن نکرہ، پہلے معرفہ آ جائے اور اس کے بعد نکرہ آئے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، اور مبتدا مرفوعات میں سے ہے، اس لیے والغرض پڑھ رہے ہیں۔ اور منہ یہ جار مجرور مل کر یہ اسی کی صفت بنیں گے، والغرض پہلے یہ موصوف ہے پھر موصوف اور صفت بن جائیں گے، یہ دونوں قائن نکالیں گے، القائن یہ اسی کے متعلق ہو جائے گا، منہ جار متعلق، پھر قائن کو متعلق ہوگا صفت بن جائے گا، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا بنے گے۔ اور صیانت الذہن یہ صیانت پر جو پیش پڑھ رہے ہیں، اس پیش پڑھنے کی وجہ یہ خبر بن رہا ہے، پہلے معرفہ آ گیا اس کے بعد نکرہ ہے تو نکرہ کو خبر بناتے ہیں اور معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، تو خبر بھی مرفوعات میں سے ہے اس لیے اس پر پیش آ رہا ہے۔ ذہنی یہ مصدر مضاف ہو جائے گا اور ذہنی یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف پھر ان جار ہے، الخطا موصوف ہے، اور لفظی یہ اس کی صفت ہو جائے گا، ان الخطا لفظی یہ دونوں موصوف صفت مل کر یہ جار کے مجرور ہو جائیں گے۔ اور فی کلام العربی یہ بھی کلامی یہ مجرور ہے، مضاف حرف جار پیچھے آیا ہوا ہے، اور آگے کے لیے یہ مضاف بنے گا کیونکہ یہ نکرہ ہے اور آگے والا معرفہ آ رہا ہے، پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں تک بھی ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے، وجوہ اعراب بیان ہو چکے ہیں۔ آگے دیکھیں وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اب یہ الگ عبارت ہے، وہ استنافی ہوگا، موضوع یہ اس اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے، جب اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو اسم کو مضاف کرتے ہیں اور ضمیر کو مضاف الیہ کرتے ہیں، تو یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا۔ الکلمۃ یہ معطوف علیہ ہے اور وہ حرف عطف ہے، الکلام معطوف ہے۔ الکلمۃ پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے یہ خبر بن جائے گا اس کی، تو خبر بھی مرفوعات میں سے ہوتی ہے،
تو یہ مبتدا معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ خبر مبتدا خبر ہو جائیں گے. یہ ہماری ساری عبارت حل ہو چکی ہے، اعراب بیان کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں سبق کی طرف آتے ہیں کہ اس سبق میں کیا کیا مصنف نے بیان. سبق میں سب سے پہلے نحو کی تعریف بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ فصل جو ہے چل فصل، یہ نحو کے بارے میں ہے کہ نحو اب ہے کیا. نحو کی آگے تعریف بیان کرتے ہیں کہ نحو ایسا، نحو جاننا ہے ایسے اصول کا کہ جس کے ساتھ 3 کلموں کے آخر کے حوال جانے جائیں، مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اعراب و بنا کی حیثیت سے، اور بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کے طریقے جانے جائیں. یہ اس کا اس پر تب آئے گا. تو یہ ہے نحو. آگے غرض بیان کی جا رہی ہے کہ غرض کیا ہے کہ لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا. کلام عرب میں لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا یہ غرض ہے. پڑھنے کی غرض، یعنی ہم نحو کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم نحو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں گے کلام عرب میں، قرآن بھی عربی میں ہے، حدیثیں بھی عربی میں، تو غلطی ذہن کو، لفظی غلطی سے بچانا ذہن کو، یہ اس کی غرض ہے پڑھنے کی. اب اس ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے. تو اس علم کا موضوع کیا ہے؟ تو اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. چلیں ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ فصل ہے نحو کے بارے میں. نحو یہ فصل ہے، حاضر پہلے تھا، تو یہ فصل ہے. نحو جاننا ہے ایسے اصول کہ جس کے ساتھ، اس کے ساتھ 3 کلموں کے آخر کے احوال پہچانے جائیں اعراب و بنا کی حیثیت سے، اور بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ جانا جائے. اور غرض اس کی ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، کلام عرب میں، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. تو یہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملتے ہیں. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.